پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حساب و بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ آج دنیا مسلمان اور اسلام کی مساوات پر فخر کر رہی ہے کہ جو دین اسلام میں برابری اور مساوات کا پیمانہ ہے وہ کہیں اور جو ہے کیا ہے نہیں ملتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، واقعی اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ مسلمان کے اخلاق و کردار، رفتار و گفتار وہ دین اسلام کے احکام کے برطرف جا رہی ہے اور اس سے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ تاریخ سابقہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو حال یہ تھا کہ لوگ اہل اسلام کے پاس آتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے، اور رہنے کے بعد ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا اس سماج کی، جس سماج کو دیکھ کر کے، جن لوگوں کے اخلاق و کردار، ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر کے لوگ دائرہ اسلام میں آ کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے تھے، کیا ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں اس سماج اور اس معاشرے کی جھلک بھی موجود ہے؟ تو جواب نام ملتا ہے کہ جس سماج کو دیکھ کر کے لوگ دائرہ اسلام میں آ جاتے، کلمہ پڑھ لیتے، وہ ہمیں اب دیکھنے کو نہیں آتا۔ اگر ہمارے پاس کوئی آئے، ہم اپنی بات کہیں، ہمارے اخلاق و افعال و اعمال و کردار دیکھ کر کے وہ اسلام سے متنفر ہوتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ اس میں مذہب اور دین کا کوئی قصور نہیں، اس کے احکام برحق ہیں، اس کے احکام وہی ہیں جن پر عمل کر کے صحابہ کرام نے دکھایا، تابعین، تابعین اور ان کے بعد والوں نے کر کے دکھایا۔ اسلام وہی ہے، لیکن آج ہم نے اور مسلمان نے، جنہوں نے ہمارا آپ کا نام مسلمان ہے، آج اس چہرے کو، وہ چہرہ جو اسلام کا صحابہ، اہل بیت اور تابعین نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، آج ہمارے اخلاق و افعال و کردار نے اس چہرے کو، اس نمونے کو مسخ کر کے رکھ دیا، اس چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ پھر بھی ہم یہ کہیں گے حضرات گرامی، آپ سماجوں کا مشاہدہ کر لیجئے، جو تعبدی کام ہے مخصوص جاتی کے لوگ ادا کرتے ہیں، مذاہب دیگر میں جو تعبدی کام ہے ان کاموں کو مخصوص جاتی کے لوگ جو ہے کیا ادا کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اگر آؤ گے، اگر وہ اسلام کی تعلیم سے وابستہ ہے، قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہے، سماج میں پنپنے والی کسی برادری کا بھی ہو، مسلح پر وہی کھڑا ہوگا جو علم قرآن کو اپنے سینے میں بتایا ہوگا۔ یہ اسلام کی مساوات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے متعدد جگہ فرمایا، اس کے حبیب نے بھی بیان فرمایا ہے کہ وہی لوگ اللہ کے نزدیک زیادہ محروم ہیں کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور انہی کو بہتر کہا گیا جو علم قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ ہمارے آپ کے
دین کی ایک خوبی ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، اگر علم قرآن اور علم حدیث اس کے سینے میں ہے تو اللہ رب العزت نے اسے امامت بھی عطا فرمائی، اسے مصلی بھی عطا فرمایا ہے، اور اسے تعبدی کاموں میں سربراہی اور امامت بھی عطا فرمایا۔ ورنہ سماج کا معاشرہ کیجیے، آج دیکھ لیجیے کیا معاملات چل رہے ہیں کہ تعبدی کاموں میں کیا ہے، تعبدی کاموں میں ایک مخصوص مجارٹی، ایک مخصوص جاتی کے لوگ ہی تعبدی کاموں کو انجام دیتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ عبادت خانے الگ الگ ہیں، تو ہمارے عبادت خانے میں نہیں آ سکتا، تو ہمارے عبادت خانے میں نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ یہ اسلام ہے کہ چاہے کسی کا عبادت خانہ ہو اور چاہے وہ کسی جاتی سے آتا ہو، ہر عبادت خانے کا دروازہ ہر جاتی اور ہر سماج کے لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آؤ رب کی عبادت کرو، اس کے آگے سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور پھر یہاں اس میں بھی کوئی جو ہے کہ اگلا پچھلا نہیں، اگر کوئی جو ہے کیا اگرچہ کم کرے، اگر وہ اگلی صف میں بیٹھ گیا تو ہٹانے کا حکم کسی کو نہیں ہے۔ یہ ہمارے آپ کے دین کی خوبی۔ اگر کمزور رکشے والا آ کر کے پہلی صف میں بیٹھ گیا اور وقت کا منسٹر پرائم منسٹر بھی آیا اور اگر اسے آگے جگہ نہیں ہے تو ہٹا نہیں سکتا، جو جہاں بیٹھا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تو بارگاہ وہ ہے کہ یہاں کوئی نوکر نہیں رہتا اور کوئی مالک نہیں رہتا، سب آ کر کے بس اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ ایاز محمود کا غلام تھا، محمود غزنوی کا نام آپ کو خوب سنا ہوگا۔ ایاز محمود غزنوی کا غلام تھا، آقا ہوتا، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب اس بارگاہ میں غلام اور آقا آتے ہیں تو آقا نہیں رہتا اور غلام نہیں رہتا۔ آقا نہیں رہتا، غلام نہیں رہتا، بلکہ جب اس بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، خانے خدا میں پہنچ جاتا ہے، جب اس کے قدم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو اب حکم یہ ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی آقا ہے، اب اگر آقا ہے مولا ہے تو ایک ہے، سبھی اس کے بندے، سب اس کے بندے، کوئی آقا نہیں رہا کوئی غلام نہیں رہا۔ تو یہ خوبی ہے اللہ رب العزت نے، یہ خوبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ سماج کو آپ مشاہدہ بھی کر رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو، کہنے اور بولنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو برا کہنے کی ضرورت کیا آنا پڑی۔ آپ اپنا اس بات کیجیے، آپ اپنا مسلک ثابت کیجیے، آپ اپنا مذہب ثابت کیجیے، آپ اپنے مسلک کا اس بات کریں گے۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہم نے، لا نہیں الہ معبود، کوئی معبود نہیں، الا اللہ سوا اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب کی تردید ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مستحق عبادت سر جھکانے کے لائق کہ جس کے آگے سر جھکایا جائے، رب کے سوا کوئی غریب ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے۔ باندھنے کو کوئی یاسن درختوں کے سامنے باندھ لے، باندھنے کو کوئی یاسن سورج کے سامنے باندھ لے، باندھنے کو کوئی آسن آگ اور جو ہے کیا ہے پانی کے آگے باندھ لے، ہوا کے آگے باندھ لے۔ ارے مسلمان وہ ہے کہ جو اگر آسن باندھتا ہے سر جھکاتا ہے تو ہوا پیدا کرنے والے کے آگے جھکاتا ہے، آگ پیدا کرنے والے کے آگے جھکاتا ہے، سورج چلانے والے کے آگے جھکاتا ہے، آسمان و زمین بنانے والے کے آگے جھکاتا ہے، زمین کے آگے نہیں جھکاتا، آسمان کے آگے جھکاتا ہے۔ اور اسلام کا ہر رکن جو ہے کیا ہے، مذہب کا ہر رکن وہ اتحاد کا، اتفاق کا، ایکتا کا درس ہے۔ اکیلے نماز پڑھو سب قرات کرے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تب پھر صرف امام کرے گا۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے وہ خاموش کھڑے رہیں گے، امام کی قرات بھی، امام کا بولنا ہی، امام کا پڑھنا ہی مقتدیوں کا پڑھنا ہے، سب کی طرف سے بولنا ہوگا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اور آپ جن کے مسلک کے مقلد ہیں، جب غیر مقلدین سے آپ کا اور دیگر مذاہب سے آپ کا
جو لوگ تقلید کے قائل نہیں تھے یا اس بات کے قائل نہیں تھے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا یہ نہیں کرنا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی اگر نماز پڑھیں گے تو قرات کریں۔ نماز جنازہ کے علاوہ دیگر نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرنے کی، کیونکہ نماز جنازہ میں قرات نہیں بلکہ دعا ہے، ثنا ہے، درود ہے اور اس کے بعد دعا۔ تو جنازہ میں تو سب کو پڑھنے کا حکم ہے، جتنے مقتدی کھڑے ہوں گے سب پڑھیں گے، امام جو پڑھا رہا ہوگا وہ بھی پڑھے گا۔ دیگر نمازوں میں اگر امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پڑھیے، سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح پڑھیے، جب قعدے میں بیٹھے تو اتحیات پڑھیے۔ قرات جو ہے کیا ہے، وہ امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ تو پورا گروہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے اس بات پر، کیونکہ امام اعظم نے فتویٰ یہ دیا کہ امام کی قرات ہی جو ہے کیا ہے وہ مقتدیوں کی قرات، تو پھر پورا گروہ آ جاتا ہے۔ آپ سے جو ہے کیا اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے کہ نہیں امام کے پیچھے سب لوگ قرات کریں، جب پورا گروہ آتا ہے تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے کیا مسئلے کو کیسے حل فرماتے ہیں، اچھا یہ بات بتاؤ کہ آپ سبھی لوگ آئے ہو، میں سب سے بات کروں گا یا ایک آدمی سے بات کروں گا؟ میں سب سے بات کروں یا ایک آدمی؟ تو کہا کہ سب سے بات کرنا تو ناممکن ہے، ہم اپنا ایک امیر بنائے دیتے ہیں، وہ جو بات کہے گا وہ ہم سب کی جانب سے ہوگی، وہ جو بات کرے گا وہ ہم سب کی جانب سے ہوگی۔ تو جب انہوں نے اپنا ایک پیشوا بنا دیا اور جو ہے کیا ہے امام اعظم سے جب وہ بات کرنے کے لیے شروع ہوا تو سیدنا امام اعظم نے فرمایا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تمہاری بات ہم تک پہنچانے کے لیے یہ اکیلا کافی ہے اور تمہیں اس میں اپنا پیشوا مان لیا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب رب کی بارگاہ میں امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے تو قرات امام کی تمہاری قرات ہے، جو امام کہے گا وہی تمہاری قرات ہے۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آ کر کے غلام آقا سب ایک ہو جاتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ نواز رہتا ہے، اور بندہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا آیا۔ آقا سے جو محبت تھی اس کی ایسی محبت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرو تو کیا نصیبیں ہوں ان کے جو ایسی عقیدت اور ایسی محبت رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ ایاز کو ایک دن دیکھتے ہیں لوگ سلطنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایاز کی سواری نکلتی ہے۔ ایاز کی سواری جب نکلتی ہے تو دائیں لشکر ہے بائیں لشکر ہے اور اونٹ پر سوار کیا گیا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایاز کی سواری لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن کیا دیکھا لوگوں نے کہ ایاز کی سواری نکلی ہے تو بڑی ذلت کے ساتھ نکل رہی ہے، منہ کالا کیا گیا، جوتوں کا ہار گلے میں ڈال دیا گیا اور بڑی ذلت کے ساتھ گدھے پہ بٹھا کر کے جو ہے وہ نکالا۔ تو ایاز سے پوچھا کہ ایاز کیا خطا ہو گئی، کیا بات ہے؟ کبھی تو دیکھتے ہیں کہ تمہارا لشکر جو ہے کیا ہے، تمہاری سواری شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ نکلتی ہے اور کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے اتنی ذلت و رسوائی کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو ایاز نے جواب دیا تھا کہ ہم ہر حال میں راضی ہیں، میرا رب اگر عزت دیتا ہے تو ہم عزت پہ راضی ہیں اور اگر وہ ذلت دیتا ہے تو ذلت پہ راضی ہیں، بس وہ راضی رہے ہم سے، عزت دے تو عزت میں راضی ہے اور ذلت دے تو ذلت میں راضی ہے، بس اتنا چاہیے کہ وہ ہم سے راضی رہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں دیکھنا ہے، وہ راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ راضی ہو گیا، اور وہ اگر ناراض ہو گیا تو کیا عزت کیا ذلت سب کا سب برباد ہو جائے گا۔ ہمیں تو اس کی رضا درکار ہے، وہ ہمیں چاہے عزت میں رکھے چاہے ذلت میں۔ اور جن کے عقائد و نظریات ایسے ہو جاتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی عطائیں ان کی طرف جو ہے کیا ہے دوڑ پڑتی، اس کی رحمتیں دوڑ پڑتی ہیں کہ جن کے عقیدے اور نظریات ایسے بن جاتے ہیں۔ دوسری حکایت بیان کرتے ہوئے علامہ مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ چونکہ ایاز سے محمود محبت بھی بہت زیادہ کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، دیگر غلمان بھی تھے، کام بھی زیادہ کرتے تھے، لیکن ان سے اتنی محبت اتنا لگاؤ نہیں تھا جتنا لگاؤ اس کو ایاز سے۔ ہر کام میں ایاز کہاں، کہیں جا رہا ہے تو ایاز کہاں، کبھی کھانا کھانے بیٹھا تو ایاز کہاں، اس کی یاد کہانی ہر زبان پر رہتی تھی۔
دیگر گلمان کیا ہے وہ کشیدہ دل ہو گئے کہ آخرکار بات کیا ہے، ہم کام بھی پورا کرتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، لیکن توجہ ایاز کی طرف زیادہ۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلتی تو اس نے سارے جوان کو بلایا اور تمام عمرا کو بلا کر کے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل پکڑا دیا، کہا میرا حکم ہے، میں آقا ہوں تو غلام، میرا حکم یہ ہے کہ اس پھل کو کھا جاؤ، اس پھل کو کھاؤ۔ تو جس نے بھی اپنے دانت سے اس پھل کو کاٹا وہ اپنا منہ بگاڑتا تھا اور پھل کو چھوڑ دیتا تھا۔ جس نے بھی اپنے دانت سے اس پھل کو کاٹا وہ منہ بگاڑا اور پھل چھوڑ دیا۔ اتنا کڑوا تھا کہ زبان قبول ہی نہیں کر رہی، زبان لے ہی نہیں رہی تھی۔ باری جب ایاز کی آتی ہے تو ایاز نے کاٹا تو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ کڑوا ہے، ایسے کھاتا گیا کہ جیسے سیب کھا رہا۔ ایاز نے کھا ڈالا پورا سیب، کھا لیا پورا وہ پھل جو بادشاہ نے دیا تھا، اور ایسے کھایا جیسے کوئی میٹھی چیز کھا رہا۔ اپنے پیشانی پر شکن بھی نہیں آنے دیا، اپنے چہرے پر کڑواہٹ کا کوئی آثار نمایاں نہیں ہونے دیا۔ پڑوسی پوچھنے لگا ایاز کیا بات ہے، تمہیں کڑوا نہیں لگا؟ تو ایاز کہتا تم نے پھل کی طرف دیکھا تھا، میں نے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا، میں نے پھل دیکھا ہی کب تھا، میں نے تو اس ہاتھ کو دیکھا تھا جس ہاتھ نے یہ پھل دیا تھا۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے ہزاروں مرتبہ مجھے مٹھائیاں کھلائی ہیں۔ آج ایک مرتبہ میرا امتحان لینے کے لیے یہ کڑوا پھل دیا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ارے میرا آقا اگر مجھے زہر بھی پلا دے تو میں خوشی سے زہر پیوں، خوشی سے زہر پیوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہے۔ تو نظر جب جو ہے کیا نظر بلتی، نظر اٹھی، نظر اونچی کی تو دعا بن گئی، نظر اونچی کی تو دعا بن گئی، نظر نیچی کی تو حیا بن گئی، اور نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، اور نظر پھیر لی تو قضا بن گئی۔ نظر کا فرق ہو جاتا ہے، پھل دیکھا تو کڑوا لگا، اور جس نے ہاتھ دیکھا اسے کڑوا لگا۔ تو یہی اگر جذبہ اور ایسی محبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری آدمی ہو جائے کہ رب جو دے اسے قبول کرو، آرام دے آرام قبول کرو، پریشانی دے پریشانی قبول کرو، بیماری دے بیماری قبول کرو۔ اور بیماریاں آتی ہیں وہ گناہوں کو لے کر کے چلی جائیں۔ بیماریوں میں چیخنے چلانے کی شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، رب کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرو۔ بیماریاں آتی ہیں تو وہ تمہارے گناہ لے کر کے جائیں۔ آقا کریم نے سینکڑوں جگہ فرمایا کہ بیماریاں آتی ہیں گناہ لے جائیں، بیماریاں آتی ہیں گناہ لے۔ تو جو لوگ شکوہ اور شکایت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اور آپ کا مذہب ایسا مذہب دین ہے جس نے انسانی، سیاسی، سماجی جیسے بھی ہر پہلو کا جو ہے کیا روشن بیان، اتنی باریکی اور جو ہے کیا ہر چیز کا روشن بیان آپ تلاش کرتے رہو، لیکن اسلام کے علاوہ آپ کو ڈھونڈے سے ملے گا کہیں۔ استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ